9 مئی کے جتنے بھی ملزمان ہیں ان کی شناخت کی جا سکتی ہے، ان کو دیکھا جا سکتا ہے توڑ پھوڑ کرتے ہوئے، لیڈ کرتے ہوئے، آڈیو سامنے ہے. یعنی کہا جا رہا ہے شہریار افریدی کہہ رہے ہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ GHQ جائیں گے. یاسمین راشد صاحبہ گاڑی کے چھت پہ سوار ہو کے کہہ رہی ہیں کہ ہم نے کور کمانڈر ہاؤس جانا ہے، پورے موب کو لے کر جا رہی ہیں. عثمان ڈار جناح ہاؤس کا ذکر کر رہے ہیں. مراد سعید انہوں نے باقاعدہ ایک ویڈیو پیغام بھی دیا کہ اپنے اپنے اہداف تک پہنچو. تمام لوگ وہ چاہتے تھے کہ اپنے سیاسی رہنما کے حوالے سے ایک ایسا بیانیہ بنایا جائے کہ تمام فوجی تنصیبات، دفاعی تنصیبات، شہداء کی یادگاریں اس کو مسمار کر دیں اور اپنا سیاسی بیانیہ مضبوط کریں. منصوبہ یہ تھا کہ جس طرح IMF کو خط لکھے گئے پاکستان کو ڈیفالٹ کرانے کے لیے، جس طرح جگہ جگہ کوشش کی گئی کہ ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ بھی کر جائے اور ہر حوالے سے یہاں تباہیاں ہو جائیں، جس طرح طالبان کو واپس لائے، ہر قدم جو بانی چیئرمین PTI اور اس کے حواریوں نے اٹھایا ہے ہمیشہ ملک کے خلاف اٹھایا ہے اور اپنی انا کی تسکین کے لیے اور اپنا سٹیچر بڑا کرنے کے لیے اٹھایا ہے. تو یہ 9 مئی کے حملے جو دشمن کبھی جرت نہیں کر سکا تھا، دشمن 77 سال سے سوچ رہا تھا کہ ہم یہ پوری کریں گے، آج بھی اسی مائنڈ سیٹ پر عمل پیرا ہیں کہ آج بیرونی مداخلت کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہمیں اب بچاؤ، ہم کوئی غلام ہیں کا جو نعرہ لگایا تھا وہ کہاں گیا.